بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ اسم کے کچھ اہم اور مشہور خواص کا تذکرہ چل رہا ہے۔ انہی خواص میں سے ایک خاصے کا ذکر کرتے ہوئے مصنف کہتے ہیں والاسناد الیہ۔ شارح نے والاسناد الیہ میں واو اور الاسناد کے بیچ منہا کا اضافہ کیا ہے، یہ سمجھنے کے لیے کہ اسناد الیہ بھی اسم کا ایک خاصہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ الاسناد الیہ مرفوع ہے، رفع کے ساتھ ہے، اور یہ دخول پر معطوف ہے، دخول کے مدخول پر معطوف نہیں ہے۔ اگر دخول پر معطوف ہوگا تو عبارت کیا ہو جائے گی؟ والاسناد الیہ، کیونکہ دخول مرفوع ہے۔ اور اگر مدخول پہ معطوف ہوگا تو عبارت ہو جائے گی وَدُخُولُ الْإِسْنَادِ إِلَيْهِ، جو صحیح نہیں ہوگی۔ اور اس لیے صحیح نہیں ہوگی، شارح نے اس کی دلیل دی ہے کہ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنَ الدُّخُولِ الذکر فی الاول او اللحوق بالآخر، کیونکہ ذہن کا جو تبادر ہوتا ہے دخول سے، وہ یہ ہوتا ہے کہ الذکر فی الاول، کلمے کے شروع میں اس کا ذکر ہو، او اللحوق بالآخر، یا کلمے کے اخیر سے اس کا لحوق ہو۔ اور اسناد الیہ ایسی چیز ہے جس کے اندر یہ دونوں باتیں، یعنی اول میں ذکر یا آخر میں لحوق، یہ دونوں باتیں منتفی ہیں، کیونکہ اسناد دو کلموں کے درمیان کی نسبت کا نام ہے۔ پڑھ چکے آپ تفصیل سے کلام کی تعریف میں، تو اس اسناد کا نہ تو کلمے کے آغاز میں دخول ہوگا، نہ کلمے کے اخیر میں لحوق ہوگا۔ اچھی بات ہے۔ آگے اسم کے ایک خاصہ اضافت کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی پیشگی بتا دے رہے ہیں کہ اس کا بھی عطف جو ہے یہ دخول پر ہے، مدخول پر نہیں ہے، کیونکہ اضافت بھی اسناد کی طرح نہ تو کلمے کے آغاز میں مذکور ہوتی ہے، نہ کلمے کے اخیر میں لاحق ہوتی ہے، بلکہ اضافت بھی مضاف اور مضاف الیہ کے بیچ کی ایک نسبت کا نام ہے۔ اچھی بات ہے۔ پھر اسناد الیہ میں مسند ہونا، مسند الیہ ہونا بظاہر دونوں سمجھ میں آتا ہے، لیکن اسناد الیہ سے مراد یہاں پر شے کا مسند الیہ ہونا ہے، مسند ہونا نہیں ہے
کیونکہ مسند ہونا یہ اسم کا خاصہ نہیں بلکہ اسم اور فعل دونوں کے درمیان عام ہے۔ اب یہ سوال کے آخر اسناد الیہ یعنی کلمے کا مسند الیہ ہونا اسم کا خاصہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ وَإِنَّمَا اخْتُصَّ هَذَا الْمَعْنَى بِالْاسْمِ، اور جزی نیست کے یہ معنی یعنی کلمہ کے مسند الیہ ہونے کا معنی اسم کے ساتھ خاص ہے، لِأَنَّ الْفِعْلَ قَدْ أُوذِیَ لِأَنْ يَكُونَ أَبَدًا مُسْنَدًا، کیونکہ فعل کی وضع اس لیے ہوئی ہے کہ وہ ہمیشہ فقط مسند بنے۔ لِأَنْ يَكُونَ أَبَدًا مُسْنَدًا، فقط ہمیشہ وہ مسند بنے، صرف اس کے لیے فعل کی وضع ہوئی ہے۔ اب اگر آپ فعل کو جملے میں مسند الیہ بھی بنا دیں تو لازم خلاف وضعہ، فعل کی وضع کے خلاف لازم آئے گا، اور ظاہر ہے واضح کے خلاف کلمے کا استعمال یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے فعل ہمیشہ مسند ہوگا، مسند الیہ نہیں ہوگا۔ تو اب ظاہر ہے اسم کا مسند الیہ ہونا یہ اس کا خاصہ بنے گا، کیونکہ حرف کے تو نہ مسند ہونے کا سوال ہے نہ مسند الیہ ہونے کا سوال ہے، اور فعل بھی وضعی اعتبار سے مسند الیہ نہیں ہو سکتا، تو طے ہو گیا کہ مسند الیہ ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ ایک اور خاصہ ضمناً جس کا آپ نے ابھی تذکرہ پڑھا کہ منہل اضافت، رفع اس لیے میں نے خاص طور سے پڑھا تاکہ گزشتہ بحث آپ کے ذہن میں رہے کہ اس کا عطف دخول پر ہے، مدخول پر نہیں ہے۔ اضافت بھی اسم کا خاصہ ہے، یہاں بھی اضافت میں مضاف ہونا اور مضاف الیہ ہونا یہ دونوں شامل ہے، لیکن شارح کہتے ہیں کہ یہاں اضافت سے مراد فقط کلمے کا مضاف ہونا ہے، مضاف الیہ ہونا نہیں ہے، اور مضاف الیہ ہونا بھی مطلقاً نہیں ہے بلکہ بتقدیر حرف جر ہے، بلفظ حرف جر۔ یہ مضاف ہونا اسم کا خاصہ نہیں ہے بلکہ یہ اسم اور فعل دونوں میں عام ہے۔ شارح کہتے ہیں الاضافت کی تشریح میں اے کون الشیء مضافا بتقدیر حرف الجر، یعنی شے کا، کلمے کا مضاف ہونا حرف جر کی تقدیر سے، حرف جر کے لفظاً ذکر سے نہیں، یہ خاصہ نہیں ہے اسم کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر لفظ جر مذکور ہو جائے اور حرف جر لفظاً مذکور ہونے کے ساتھ اگر کوئی کلمہ کسی کی طرف مضاف ہو تو یہ اسم کا خاصہ نہیں ہے بلکہ فعل میں بھی عام ہے، آگے بیان آ رہا ہے اس کا۔ مضاف ہونا یہ اسم کا خاصہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے مضاف ہونا اسم کا خاصہ ہے کہ اضافت کے جو لوازم ہیں وہ اسم کے ساتھ خاص ہیں، تو ظاہر ہے جب لازم اضافت کا اسم کے ساتھ خاص ہے تو ملزوم یعنی اضافت بھی اسم کے ساتھ خاص ہوگا، ورنہ
لازم اور ملزوم میں انفکاک اور علیحدگی لازم آئے گی جو لازم اور ملزوم ہونے کے منافی ہے نا۔ اضافت کے لوازم کیا ہیں جو اضافت کے ساتھ خاص ہیں؟ کہتے ہیں جیسے تعریف ہے، تخصیص ہے، تخفیف ہے، کہ اگر اضافت معنوی ہو اور وہاں پر کوئی اسم کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے تو مضاف معرفہ ہو جاتا ہے، جیسے غلام و زیدن، یہ اضافت معنوی ہے۔ اضافت لفظی اور معنوی کی تعریف ہم پہلے کر چکے ہیں کہ اضافت معنوی وہ اضافت ہوتی ہے جہاں پر غیر صفت مضاف ہو کسی اسم کی طرف، اور جہاں پر صفت مضاف ہوتی ہے اپنے معمول کی طرف، وہ اضافت لفظی ہوتی ہے۔ تو اب تعریف یہ لازم ہے اس اضافت کا جہاں پر مضاف کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو، جیسے غلام و زیدن میں غلام ایک نکرہ ہے جو زید معرفہ کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ بن گیا ہے، اور معرفہ بننا یہ اسم کا خاصہ ہے، اس لیے اضافت مضاف ہونا بھی اسم کا خاصہ رہے گا۔ یا اضافت معنوی میں تخصیص کا افادہ ہوتا ہے جب مضاف کسی معرفہ کی طرف نہ ہو بلکہ نکرہ کی طرف ہو، جیسے غلام و رجل، تو غلام رجل کی طرف مضاف ہوا، رجل معرفہ تو نہیں ہے، نکرہ ہے، لیکن اس اضافت کی بنیاد پر تخصیص اس کے اندر پیدا ہو گئی کہ عورت کے جتنے غلام تھے اس غلام سے نکل گئے تو غلام مخصوص ہو گیا۔ یا اضافت سے تخفیف کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ اگر مضاف نہ ہوتا تو اسم پر تنوین آتی، اور مضاف ہو جانے کی وجہ سے اسم پر تنوین نہیں آئی، جیسے زید حسن الوجہ میں حسن پہ تنوین اس لیے نہیں آئی کہ الوجہ کی طرف وہ مضاف ہے اور اضافت مانع تنوین ہے۔ تو ظاہر ہے تخفیف کا مطلب کیا ہوا؟ تنوین کا ہٹ جانا۔ تنوین آتی کہاں ہے؟ اسم پر آتی ہے۔ تو تخفیف ہو یا تخصیص ہو یا تعریف ہو، یہ مطلقاً اضافت کے لوازم ہیں، اور یہ سارے لوازم اسم کے ساتھ خاص ہیں، اس لیے ان لوازم کا جو ملزوم ہے یعنی اضافت مضاف ہونا، یہ بھی اسم کے ساتھ خاص رہے گا۔ اب ایک سوال پیدا ہوا کہ آپ کہتے ہیں کہ اضافت سے مراد مضاف ہونا ہے، اور مضاف ہونا اسم کا خاصہ ہے، مضاف الیہ ہونا اسم کا خاصہ نہیں ہے، آخر ایسا کیوں؟ کہتے ہیں کہ جزی نیست کے ہم نے اضافت کی تفسیر شے کے مضاف ہونے سے کی ہے، کیونکہ فعل یا جملہ بھی کبھی کبھی مضاف الیہ واقع ہوتے ہیں۔ تو جب فعل یا جملہ کبھی کبھی مضاف الیہ بن گئے تو اس سے سمجھ میں آیا کہ مضاف الیہ ہونا یہ اسم کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو فعل اور جملہ کے بیچ بھی پایا جاتا ہے۔ کما فی یوم ینفع الصادقین صدقہم، جس دن سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ اچھی بات ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں یوم مضاف ہے اور ینفع جو فعل ہے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، تو مضاف الیہ ہونا اسم کا خاصہ نہیں ہوا۔
لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، مطلقاً اضافت یہ اسم کا خاصہ ہے، مضاف ہونا بھی اور مضاف ہونا بھی۔ اور جو آپ نے مثال پیش کی ہے، ینفعو، بھلے صورتاً فعل دکھ رہا ہے لیکن وہ مصدر کی تعویل میں ہے، تو کیا معنی کیا ہے؟ اے یوم نفع الصادقین، یوم نفع الصادقین۔ تو اب ایسی صورت میں اضافت بتقدیر حرف جر مطلقاً یہ اسم کے ساتھ خاص ہوگا، کیونکہ یوم ینفعو میں بھی مضاف الیہ اسم نہیں ہے، بلکہ فعل نہیں ہے، بلکہ مصدر کی تعویل میں وہ اسم ہے۔ پھر جو دوسری قید انہوں نے لگائی کہ مضاف ہونا بتقدیر حرف جر ہو تب اسم کا خاصہ ہے، ورنہ اسم کا خاصہ نہیں ہے، کیونکہ اگر مطلقاً مضاف ہونا اسم کا خاصہ آپ قرار دیں، عام اس سے کہ وہاں پر حرف جر مقدر ہو یا لفظ میں حرف جر ہو، تو پھر ایسی صورت میں یہ دعویٰ یا اختصاص ہمارے قول مررتو بزیدن سے ٹوٹ جائے گا، کیونکہ مررتو فعل ہے اور اس کی اضافت زید کی طرف ہو رہی ہے، حالانکہ وہ اسم نہیں ہے، فعل ہے۔ تو اب بتقدیر حرف جر لگانا یہ اضافت اسم کا خاصہ ہے، یہ کہنا ضروری ہے کہ اضافت کیسے ہو؟ بتقدیر جر ہو۔ کیوں؟ مررتو بزیدن میں مررتو زید کی طرف مضاف ہے، لیکن لفظاً حرف جر کے واسطے سے ہے، اس لیے یہ اسم کا خاصہ نہیں ہے بلکہ فعل میں پایا گیا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی۔